السلام علیکم۔ کبھی خاموش رات میں آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا ہے کہ اس وسعت کا سرا کہاں ختم ہوتا ہے؟ ہم ایک ایسی زمین پر سانس لے رہے ہیں جو کائنات کی سمندر میں ریت کی ایک ذرے سے بھی چھوٹی ہے، اور اس ذرے پر رہنے والا انسان جب یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو عرش والا مسکراتا ہے۔ تو آج بات ہوگی اس ذات کی جس کے لیے بڑا کا لفظ بھی چھوٹا ہوتا ہے، وہ ہے العظیم۔ العظیم وہ نہیں جو صرف دیکھنے میں بڑا ہو، بلکہ العظیم وہ ہے جس کی خاموشی میں بھی ایک ہیبت ہے۔ دنیا کے بڑے لوگ اپنی بڑائی جتانے کے لیے شور مچاتے ہیں، پروٹوکول رکھتے ہیں، لیکن کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ اتنا عظیم ہے، وہ بن مانگے رزق دیتا ہے، وہ گناہ کرنے پر بھی پردہ نہیں ہٹاتا۔ اس کی عظمت کی گہرائی یہ ہے کہ وہ تمہارے دل کے اس کونے کی بات بھی جانتا ہے جو ابھی تمہاری زبان تک نہیں آئی ہے۔ یہ نیلا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ سائنس تھک گئی یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ اس کی چھت کہاں ختم ہوتی ہے، مگر العظیم کی قدرت کا پہلا دروازہ بھی نہیں ملا۔ دن کو رات میں بدلنا اور رات کو دن میں پرو دینا، سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں آتا۔ یہ اس عظیم نظام چلانے والے کی باریک بینی ہے۔ سمندر کی تہوں میں جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی، وہاں ایک ننھی سی جان کو راستہ دکھانے والا کون ہے؟ وہ العظیم ہے۔ ایک سانس اندر گئی، دوسری باہر آئے گی یا نہیں، اس چھوٹے سے وقفے پر جس کا اختیار ہے وہی ہے العظیم۔ وہ دماغ جس سے تم سب سمجھ رہے ہو، اس دماغ کے خلوں میں سوچ کس نے رکھی، کس نے ڈالی؟ اس عظمت کو پہچان لو، اس عظمت کو پہچانو جو تمہاری رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ ایک بہت بڑی اور اونچی دیوار پر چلتی ہوئی ایک چھوٹی سی چوٹی کو لگتا ہے کہ یہ کھردری دیوار ہی اس کی کل کائنات ہے۔ وہ کبھی نہیں جان سکتی کہ اس دیوار کے پیچھے ایک عالیشان محل ہے، اس محل کا ایک بادشاہ ہے اور اس کی ایک فوج ہے اور اس کی ایک پوری ریاست ہے۔ ہم انسان بھی اس کائنات کی دیوار پر چلنے والی چیٹیاں ہیں۔ ہم ستارے تو دیکھ سکتے ہیں، مگر ان ستاروں کے پیچھے چھپی العظیم کی کبریائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مشاہدے کی تڑپ میں عرض کی، یا اللہ، اے میرا رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کائنات کے مالک العظیم کی طرف سے آواز آئی، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا، کیونکہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس سے اتنی ہی بار اصرار بھی کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار جو ہے اصرار سے کرتا ہے، تو بار بار اصرار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی کا ایک ذرہ ظاہر کیا۔ وہ پہاڑ جو صدیوں سے مضبوط کھڑا تھا، اس ایک جھلک سے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جانتے ہیں اس میں کیا گہری بات ہے؟ العظیم کی تجلی کو یہ مادی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی، اسے صرف وہی روح دیکھ سکتی ہے جو اپنی انا کو خاک کر چکی ہے۔ میرے دوست، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اے اللہ، تو العظیم ہے، تیرا نام عظیم ہے، تیری پکڑ عظیم ہے، اور تیری بخشش تو سب سے عظیم ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی وہ بڑائی پیدا کر دے کہ ہمیں دنیا کا کوئی غم بڑا نہ لگے۔
جو بیمار ہے انہیں اپنی عظیم قدرت سے شفا دے، جو لاچار ہے ان کا ہاتھ تھام لے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم تیری عظمت کے سچے گواہ نہ بن جائیں۔ ہماری زبان پر اپنا ذکر اور دلوں میں اپنی فکر جاری فرما۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔